روز ایک سے بڑھ کر ایک بڑی خبر سامنے آتی ہے۔ سیاسی بحران ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ سرکار کو بڑا دھچکا شامی صاحب پہنچا ہے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب مستعفی ہوئے، انہوں نے جو الوداعی خطاب کیا وہ رپورٹ ہوا رپورٹرز نے بھی، اور بڑا اہم ان کا خطاب ہے کہ میں اپنے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا مداخلت، اور شرائط کے ساتھ کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو مجھے قبول نہیں تھیں، کہا گیا فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، فلاں کو پکڑ لو، اور نیب افسران کو تاکید کی کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات نہ مانیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ دونوں صوبوں میں انتخابات کرائیں اور آنے والی حکومتوں کو تسلیم کریں۔ ان کا استعفیٰ کیا پیغام دیتا ہے؟ کتنی بڑی سبکی ہے سرکار کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی تو سمجھتی ہے کہ گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھا دی ہے سرکار کی، اور اس پر ہی نہیں، فواد چوہے صاحب نے تو اس سے آگے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اس کے بعد اب چیف الیکشن کمشنر بھی مستعفی ہوں۔ یہ مطالبہ بڑا اہم ہے کیونکہ ایک رائے اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر انکمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے بھی مشاورتی سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ صدر مملکت نے اعلان کر دیا دونوں اسمبلیوں میں انتخابات کا 9 اپریل کا، تو الیکشن کمیشن نے اب سوچا ہے کہ وہ آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کریں گے۔ اٹارنی جنرل کو کل انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ مشاورت کریں۔ پی ٹی آئی کل سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اس کے باوجود کہ صدر مملکت انتخابات کی تاریخ دے چکے ہیں۔ تو یہ ہیں آج کے موضوعات جن پر ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلے سر، کیسا لگا آپ کو یہ خبر جب آپ نے دیکھی کہ خبر تو تھی مارکیٹ میں 5-6 دنوں سے کہ ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے، تو پہلا تاثر کیا تھا آپ کا؟ دھماکہ تو ہوا ہے۔ دھماکہ ہوا ہے۔ دیکھیں، اب ہر معاملے میں دو رائے ہو سکتی۔ اس میں کیا دو رائے ہے شامی صاحب؟ ایک رائے یہ ہے کہ ان کو اپنی جگہ موجود ہونا چاہیے تھا، اور جو بھی اپنے فیصلے تھے ان پر عمل کرنا چاہیے تھا، اور ریزسٹ کرنا چاہیے تھا جو لوگ ان پہ پریشر ڈال رہے تھے، ایک۔ لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اب استعفیٰ دینا بھی ایک جرأت کا کام ہے۔ بالکل ہے کہ آپ اگر یہ کام نہیں کرنا چاہتے کو اپنے ضمیر کے خلاف، جیسے اب جاوید اقبال صاحب ہمارے، ان کی مثال بھی دی جا رہی ہے نا، جسٹس جاوید انہوں نے جاوید اقبال بننے سے انکار کیا، یہ بھی کچھ لوگ جاوید اقبال بننے سے انکار کیا۔ تو مجھے اس لحاظ سے خوشی ہوئی کہ چلیے ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں نا جو سر اونچا کر کے کھڑے ہو سکتے اور نہ کہہ سکتے۔ اب پتہ ہے افتخار حسن چودھری نے نہ کہی تھی نا پرویز مشرف کو۔ اچھا، اس نہ کی بھی کئی کہانی ہے نا سر، اس کے بعد کتنی ان کا ڈنکا بجا، وہ تو ٹھیک ہے، کہاں سے کہاں پہنچے، اس نہ کی بھی کئی کہانی، لیکن اس کے بعد اس کی جو توقیر ہے نا کی، وہ قائم نہیں رکھ سکے، وہ برقرار نہیں رکھ سکے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال لیکن نہ جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو آفتاب سلطان جو ہے یعنی ایک اچھی شہرت کے افسر ہیں، ان کے ناقد بھی موجود ہے، لیکن ان کی بحیثیت مجموعی ایک شہرت اچھی سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں، اس وقت سرگودا میں تھے ڈی آئی جی، تو وہ سرگودا میں جو رزلٹ آیا ریفرینڈم کا، وہ پرویز مشرف صاحب کی توقع سے کم تھا۔ وجہ یہ تھی نا کہ یہ وہاں تعینات تھے، انہوں نے وہ اسے 98% پہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا۔ تو بہرحال یعنی یہ بھی ان کی اس کو پھر وہاں سے ہٹایا گیا۔ پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بھی ان کے دور میں کہاں متعین تھے وہ؟ آئی بی میں بھی رہے، نہیں آئی بی میں تو نواز شریف صاحب کے دور میں رہے، اور اس کے بعد پنجاب میں بھی نگران حکومت کے دوران میرا خیال پنجاب میں متعین رہے۔ تو ان کی جو شہرت ہے ایک اچھے افسر کی ہے جو اپنی بات کہہ سکتا ہے اور اس پر سٹینڈ لے سکتا ہے۔ اب انہوں نے کیا معاملہ ایسا تھا جو ان کو قبول نہیں تھا، مداخلت قبول نہیں تھی، مداخلت کہاں سے تھی، کیسی تھی؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ 4 سال یا 3 سال وہ رہے نا آئی بی کے چیف، اور جب دھرنا ہوا آپ کا عمران خان صاحب کا، تو اس وقت وہ آئی بی کے چیف تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آئی بی نے اپنے آپ کو بڑا سٹرینگتھن کیا تھا، اور انہوں نے ایکپ کیا نئے سرے سے آئی بی کو۔ وہ بڑی ایک ایجنسی جو تھی ایک مؤثر ہو گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کو اس زمانے میں ان سے کافی شکایت تھی،
لیکن بہرحال اب ان کا تقرر ہوا چیئرمین نیب کے طور پر پچھلے برس جولائی میں. ایک تو قانون بھی بدل گیا نا, نیب کا باس تھا تو نیب کے جو دانت ہیں نا وہ تو باقی نہیں رہے. تو جو سہولت عمران خان صاحب کو حاصل ایک تو دانت نہیں, پھر اس کے بعد کام وہ کہے جا رہے ہیں جس کے لیے ہڈیاں چبانی پڑتی ہیں. کام تو نہیں دانت ہی نہ ہو تو ہڈیاں کیسے چبائیں گے آپ؟ اور ادھر باجوہ صاحب جو بھی ایک دوسرے کو مولد اقدام قرار دے رہے ہیں.